علی اور کعبے میں بہرحال فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جائیے تو ثواب ملے گا۔ حمد اس پروردگار کی، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہر مومن کے دل میں علی کو آباد کر کے مومن کے دل کو کعبہ بنا دیا۔ کعبہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں سے علی مل جائے، اس لیے ہر خطیب کو قبلہ کعبہ نہ کہا کرو، دیکھو کہاں سے علی مل رہا ہے۔ بس علی وہ ہے جہاں سے کعبہ وہ ہے جہاں سے علی مل جائے۔ بات واضح۔ دیکھیں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے نام اور ان کے ذکر فضائل کی مجلس ہے، تو یہ وہ خاص الخاص بی بی ہیں جنہیں اللہ نے کعبے میں 3 دن تک مہمان رکھا ہے، منفرد بی بی ہے، واحد اولین اور آخرین میں وہ بی بی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 دن تک کعبے میں جسے مہمان رکھا وہ علی کی ماں ہے۔ اور مجھے ضعیف روایت بھی بتلائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی ہیں، کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں کہ بعد میں کعبے کو دھویا گیا ہو یا صاف کیا گیا ہو۔ یہ دنیا میں آئے تو جائے ولادت بھی پاک، مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک۔ ابھی 15 رمضان مبارک کو جشن کرو گے امام حسن علیہ السلام کا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر، امام حسن علیہ السلام کی ولادت عصر کے بعد ہوئی، وصلت المغرب، اور بی بی فاطمہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو ایک عجیب و غریب مزاج پر بات آج شروع ہو گئی، جبکہ میں بالکل کسی اور طریقے سے سوچ کر آیا تھا، لیکن ایک لفظ میری زبان پر ایسا آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک اور لفظ میں آگے کہہ دوں۔ سیاح ستہ کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے سب کا دروازہ بند کر دیا مسجد میں، اور جب لوگوں نے آ کر اعتراض کیا کہ آپ نے علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا، تو حضور نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کروایا نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا۔ جس کے دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا دروازہ بند کر دیا، جس کے دروازے کے بند کرنے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا دروازہ کھلا رکھا۔ کہ یا رسول اللہ ہمارا دروازہ کیوں بند ہوا اور علی کا دروازہ کیوں کھلا رہا؟ کہ اس لیے کہ تم اس کیفیت میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہو، مسجد کے اندر دروازہ تھا نا، تم اس کیفیت میں مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہو جس میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، کہ پھر آپ کا اور علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اب یہ سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد الا انا وعلی بن ابی طالب۔ بہت توجہ رکھیے گا، بات پھر عرش پہ نہیں فرش پہ جائے گی کہیں اور، کسی ایک خاص کیفیت میں کہہ رہا ہوں، کھل کے ترجمہ بھی نہیں کر سکوں گا، ایسے بات پہنچا دوں کہ بات پہنچ جائے۔ کہ تم اس کیفیت میں مسجد سے گزر نہیں سکتے، لیکن میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں۔ بات پہنچ گئی، مل کے سلوات میرے نام ہے در قرار علی شیخ ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو ہم اس پروردگار کی کہ جس نے ہر مومن کے دل میں کعبے کو ایسے آباد کیا کہ علی کی محبت کو اس میں جاگزی کر دیا۔ تو مجلس ہے مولا علی کی والدہ کی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی والدہ کی۔ علی کو باقی انسانوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے رمضان کو باقی مہینوں پر، جیسے شب قدر کو باقی راتوں پر، جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر۔ آئے آئے آئے۔ تو مجلس ہے مولا علی کی والدہ کی کہ جن کا نام فاطمہ ہے، اور ابھی ابھی تاریخ میں یعنی یہ وہ بات کہ جو ریکال ہوئی مجھے، میں دیکھتے ہوئے آ رہا تھا، بی بی ہاشمیہ ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد، اور یہ بھی مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ حضور مکرم کی جو والدہ ہیں بی بی آمنہ بنت وہب، وہ قریش سے ان کا تعلق ہے، وہ ہاشمی نہیں ہے۔ قریش سے وہ قبیلہ ہے کہ جو حضرت عبد مناف کی اولاد میں، اور ہاشمی وہ کہ جو حضرت ہاشم کی اولاد میں، جو بنی ہاشم سے ہو۔ تو بی بی فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف، تو بی بی فاطمہ بنت اسد کا تعلق ہاشمی خاندان سے،
تو مولا علی علیہ السلام باپ کی جانب سے بھی ہاشمی ہے اور ماں کی جانب سے بھی ہاشمی ہے، اور بلکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد وہ پہلی ہاشمی خاتون ہے کہ جن کا ازدواج کسی ہاشمی مرد سے ہوا ہے. پہلی ہاشمی خاتون کہ جن کا ازدواج کسی ہاشمی مرد سے ہوا وہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب علیہ السلام. اور لطف کی بات یہ ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ فاطمہ بنت اسد مولا کی والدہ ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. پتہ نہیں کتنے میری بات پہنچ رہی. دیکھو ایک پورا چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں حدیث الفواتم، وہ حدیثیں کہ جو ہم سے ان راویات کے ذریعے پہنچی ہیں جن میں سے سب کا نام فاطمہ ہے. اس حدیث کی دیکھو سند پتہ کیسے بنے گی؟ پھر میں بچوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، احادیث فواتم میں سند ایسے بنے گی عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احادیث فواتم کا پورا چیپٹر ہے. اب میں اگر اور اس سے پہلے بات شروع کروں، میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مولا علیہ السلام کو ایک پارچہ دیا تھا، اور وہ پارچہ کہا کہ فاطماؤں میں تقسیم کر دو. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 فاطماؤں میں مولا علیہ السلام نے تقسیم کیا. ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بنت اسد، حضرت حمزہ سید الشہداء. حضرت حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، مولا حسین بھی سید الشہداء ہیں. حضرت حمزہ اور امام حسین السلام دونوں سید الشہداء ہیں. ان کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے جو حضرت مریم کے بطول ہونے اور بی بی فاطمہ کے بطول ہونے میں فرق ہے. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے یہاں پر. ایک مل کے سلوات اور بے نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. بی بی فاطمہ حضرت مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ بنت محمد اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں کہ جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. اس طریقے سے سید الشہداء حضرت حمزہ اپنے زمانے میں جتنے شہید ہیں ان تمام کے سردار ہیں حضرت حمزہ. اولین اور آخرین میں جتنے شہید ہیں ان سب کے سردار ہیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت حمزہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. حضرت عقیل بی بی فاطمہ بنت اسد کے بیٹے مولا علی کے بھائی، ان کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے. دیکھو آج مجلس اسی پر ہو جائے گی انشاءاللہ سے، اس موضوع پر. فواتم، آج کی مجلس کا موضوع ہے فواتم، اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کی فاطمائیں. صحیح موضوع ہے، میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کیونکہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے نام سے مجلس ہے سلام اللہ علیہ، تو بہتر یہ ہے کہ انہی کے نام گرامی پر مجلس ہو جائے. اچھا فاطمہ کا مطلب تو جانتے ہیں نا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام کا ایک خاص مطلب ہے. جب بھی اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ہستی کے نام کا مطلب آپ تلاش کرنے لگے نا تو کم سے کم 3 طرح کی لغتوں کو دیکھیں. ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنوں کی لغت، ایک ہے اہل بیت کی لغت. مسلمانوں کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے کسی کو کسی شے سے جدا کیا گیا. مومنوں کی لغت میں ہے کہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی. اور اہل بیت کی لغت میں ہے سمجھ میں نہ آنے والی. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اہل بیت کی لغت میں ہے سمجھ میں نہ آنے والی. لأن الناس فُتِمُوا عن معرفتها، یا میں کوئی خطابت کی رنگ آمیزی نہیں سنا رہا آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں یہاں پر. لأن الناس فُتِمُوا عن معرفتها، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے سیدہ کی معرفت سے، اس لیے سمجھ میں نہ آنے والی کا نام ہے فاطمہ. ارے کیا بھول گئے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. جنہیں لیلۃ القدر کی حقیقت معلوم ہے، لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا، دیکھو جو شب 23 میں نازل ہو وہ ایک قرآن ہے، وہ ہے لیلۃ القدر. اور جس کی گود میں 11 قرآن نازل ہو وہ ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے 6 مصرے یاد آ گئے، آپ کی اجازت ہے سنا دو. کہتے ہیں آفاق میں، آج کا موضوع ہے لفظ فاطمہ. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. پہلے مصرے میں دعویٰ ہے، دوسرے میں دلیل ہے. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. کیوں؟
زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. تو کون ہوگا فاطمہ کا ہمسر؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور. اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. یہ فقیر کی جانب سے تضمین تھی کہ قرآن میں کہاں اللہ نے یاد کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. اب یہ جو 6 مصرے ہیں نا، ان میں سے 5 میں مضمون ایک طرف ہے، کوئی ہمسر نہیں زہرا سلام اللہ علیہا کا. پھر 6 مصرے میں مضمون کہیں اور ہے. اگر میں پہنچا سکا اب تک تو دعا سے نوازیے گا. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور. اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. ثانی زہرا فقط ایک ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو حضور مکرم نے ایک پارچہ دیا، ایک بڑا سا کپڑا تھا، فرمایا کہ انہیں فاطماؤں میں تقسیم کر دو. تو مولا علیہ السلام نے تقسیم کیا. حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت فاطمہ بنت حمزہ، اور حضرت عقیل کی زوجہ، ان کا نام بھی فاطمہ. تو یہ اہل بیت علیہ السلام میں نام فاطمہ یہ اتنا محبوب اور مرغوب رہا کہ نسلاً بعد نسلیں نام جاری و ساری رہا. لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. حضور مکرم نے بھی فرمایا کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد، ان کی والدہ پھر فاطمہ، حضرت ابو طالب کی والدہ بھی فاطمہ. پھر ہمارے پاس احادیث فواتم کا سلسلہ پہنچا جس میں تمام راویات کے نام فاطمہ. کبھی آیا تو میں تفصیل سے آپ کو سناؤں گا. آیت اللہ مرشی نجفی کے نام سن رکھا ہے نا، ہمارے زمانے کے مجتہد مرجع تھے. آیت اللہ مرشی نجفی خالص اصیل نجیب الطرفین سعادات کا سلسلہ. انہوں نے اپنے خاندان سے روایت کی ہے رسول اللہ تک، راویوں کے نام لکھے، اور ان سب کے نام فاطمہ. یعنی اپنے خاندان کی فاطمہ، انہوں نے سنا ان کی جدہ یا والدہ جن کا نام تھا فاطمہ، انہوں نے سنا ان کی والدہ جن کا نام تھا فاطمہ. اچھا سن رکھا ہے بی بی فاطمہ معصومہ قم، وہ بیٹی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. ان سے روایت ہے، اور روایت کی سند یہ ہے کہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن رسول اللہ. ہائے 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 ہے میرے ساتھ آپ بھائی. بی بی فاطمہ جو بیٹی ہے امام موسیٰ کاظم کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام صادق کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام باقر کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی ہے امام زین العابدین کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی. یاد ہے نا آپ کو، امام حسین علیہ السلام کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہے. امام حسین علیہ السلام پیار و محبت میں سکینہ کہتے ہیں یا رقیہ کہتے ہیں، نام فاطمہ ہے. بلکہ فرمایا کہ اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرے گا، سب کا نام فاطمہ رکھوں گا. 100 بیٹے عطا کرے گا، سب کا نام علی رکھوں گا. علی کے نام کا ایک نعرہ تو ہونا چاہیے یہاں پر، جب امام حسین علیہ السلام کو اتنا مرغوب تھا یہ نعرہ. اللہم صلی علی. چلے میں 2 میں سے سناتا تاکہ اور رغبت کے ساتھ یہ کہہ سکے. دیکھیں اس لیے کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام زین العابدین سے پوچھا تھا یزید ملعون نے کہ تمہارا نام کیا؟ کہا علی. کہا علی تو آج ہم علی اکبر کہتے ہیں پہچان کے لیے، اس وقت تو شہزادہ علی اکبر نام تو علی ہے فقط، علی اصغر ان کا نام بھی فقط علی ہے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک باپ کے 2 بچوں دونوں کا سیم نام ہو بالکل؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ 2 بھائی ہیں سیم نام دونوں کا. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، صرف محمد بس. اور آپ کا نام کیا؟ صرف محمد. تو بھائی آپ دونوں بھائی ہیں تو پہچان کیسے پھر؟
اب امام حسین علیہ السلام نے پہلے بیٹے کا نام علی، پھر علی، پھر علی، صرف علی. زین العابدین بھی آج ہم کہتے ہیں پہچان کے لیے لقب ہے امام کا، ورنہ نام فقط علی ہے. علی تو کربلا میں مارا گیا، کہ وہ میرا بھائی علی تھا. کہ کیا مطلب؟ اس کا نام بھی علی، تمہارا نام بھی علی، بالکل ایک جیسا نام. کہ میرے بابا نے کہا تھا اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا، سب کا نام علی رکھوں گا. دیکھو اب مصرع سن لینا، علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. اس کی وجہ دوسرے مصرے میں ہے، اور یہ مجھ پہ تو صادق آتا، اگر آپ پہ بھی آتا تو بول لیجئے گا. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا. آپ کے حکم پہ علی کے عشق کا نشہ. چلے آپ نے کہا تو میں 2 میں سے 7 میں اور پڑھتا ہوں اس میں. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، وہ غریب لوگ ہیں. وہ علی کے احسان کا قرضہ کون اتار سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو رسول اللہ پر علی جن ابی طالب علیہ السلام کا احسان ہے. ناد علی المظہر لجائے بھول گئے میرے بھائی. تو علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے. اور فراز دار پر میسم ہے اب تلک موجود. فراز دار پتہ وجہ کیا ہے؟ فراز دار پہ میسم ہے اب تلک موجود، کہ جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا. علی علی